سن 1137 عیسوی عراق کا شہر تبریک ایک عام مگر بہادر خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے مسلم ہیرو میں شمار ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نام تھا یوسف بن ایوب، مگر دنیا اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے بچپن سے ہی علم و دین اور فن جنگ سیکھا۔ ان کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ایمان، بہادری اور عدل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ کتابوں سے بھی محبت کرتے اور تلوار سے بھی۔ صلاح الدین نے اپنی فوجی زندگی نور الدین جنگی کی فوج میں شروع کی، مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور پھر پورے عالم اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا عزم کیا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد تھا بیت المقدس کی آزادی۔ سن 1187 جنگ حطین، صلاح الدین ایوبی کی فوج نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی، لیکن چند ہی مہینوں بعد بیت المقدس، وہ مقدس شہر جو 90 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ لیکن ایک حیران کن موڑ آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ خون ریزہ کی اور نہ انتقام لیا، بلکہ دشمنوں کو امان دی اور عام شہریوں کو عزت کے ساتھ جانے دیا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ انصاف کے پیکر تھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں تک کو عزت دی، اور جب 1193 میں دمشق میں وفات پائی تو دنیا حیران رہ گئی کہ اتنے بڑے سلطان کے خزانے میں صرف چند سکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی امت مسلمہ کے لیے وقف کر دی، نہ کہ دولت جمع کرنے کے لیے۔ آج بھی صلاح الدین کا نام سن کر مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ایک یاد دہانی ہے کہ ایمان، اتحاد، عدل اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کر، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ سب دوستوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور کھوئی ہوئی نئی داستان۔